خاتون جنت کے لخت جگر امام حسین کے نور نظر سیدنا امام زین العابدین، جن کے مقدس وجود کو ساری دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، جو وجہ وجود کائنات کی آل ہیں، جو اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہیں، وہ پاک ہستی، عبادتوں کی زینت، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، زہد و تقوی کو اختیار کرنے والے، ذکر کرنے والے، سخاوت کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، علم و عمل کا سرچشمہ، جن کے لیے لوگوں کے سر تعظیم سے جھک جاتے ہیں، دشمنوں کو معاف کرنے والے، تکلیف پر صبر کرنے والے، اپنے بابا کے نور عین کہ کوئی سائل ان کے در پر آتا تو اتنا مسرور ہوتے، ہر پل ہر وقت شکر ادا کرنے والے۔ اور ان کے لقب اور ان کا نام آپ کو بتاؤں گی کہ امام زین العابدین جو تھے، ان کا اصل نام جو تھا وہ علی تھا، لیکن ان کا لقب جو تھا وہ زین العابدین تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی، تو ان کو یہ لقب مل گیا ابوبکر صدیق۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق تھے تو ان کو فاروق کا لقب ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کو غنی کا جو تھا لقب دیا گیا کہ بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ تو اسی طرح یہ زین العابدین کا جو لقب ہے وہ ان کو ملا زین العابدین۔ ان کا اصل نام تو علی تھا تو لقب ملا یہ زین العابدین۔ اچھا، زین العابدین کا کیا مطلب ہے اور یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دن یہ عبادت میں کھڑے تھے، یعنی نماز پڑھے تھے، اور یہ اس قدر عبادت کرتے تھے اللہ کی کہ 1000 رکعات روزانہ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نماز میں کھڑے تھے، سانپ نے آپ کے انگوٹھے کو پکڑ لیا اور آپ ذرا بھی ٹاس سے ماس نہیں ہوئے، آپ نے اپنی پوری نماز مکمل کی۔ تو غیب سے آواز آئی کہ انت زین العابدین، کہ تو زین العابدین ہے، تو عبادت کا زیور ہے۔ زین العابدین کا مطلب ہے، زین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، حسن یا زیور، اور عابدین عبادت کرنے والے، کہ آپ کیا ہیں؟ عبادت کرنے والوں کا زیور ہیں، عبادت کرنے والوں کا حسن ہے۔ اور اس آپ کا ایک اور لقب ہے، وہ ہے سجاد۔ آپ کو سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں سجاد کہا جاتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس قدر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے کہ کوئی بھی کار خیر جو تھے وہ انجام دیتے تو سجدہ فرماتے، خدا کی کسی بھی نعمت کا تذکرہ کرتے تو سجدہ فرماتے، 2 شخصوں کو آپس میں ملاتے تو سجدہ فرماتے، اور پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ اور صبح اٹھتے، سونے کے بعد صبح اٹھتے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ امام زین العابدین مصلی پر کھڑے ہوتے، رات کا وقت ہوتا تو وہ فرماتے کہ میرے رب تارے بھی سو گئے، اللہ آنکھیں بھی سو گئیں، دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے، ان کے بادشاہوں کے دروازوں پہ کنڈے لگا دیے گئے اور باہر ننگی تلواریں لیے پہرے دار کھڑے ہو گئے، پر اللہ تو زندہ ہستی ہے، اللہ جس کو نیند نہیں آتی، اللہ جس کو اونگ نہیں آتی، اللہ تیرا در ہر وقت کھلا رہتا ہے، اللہ تیرے در پر کبھی تالا نہیں لگتا، اے اللہ میں تیرا غلام تیرے در پر حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ تو جو چاہے وہی کر سکتا ہے، اللہ سارے اختیارات کا مالک تو ہی ہے۔ اس قدر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تو ان کو اس لیے ساجدین بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کا ایک نام، ایک لقب امین بھی ہے، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے باپ کا قاتل میرے پاس تلوار امانت رکھائے تو وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو دیکھیں کیسی تربیت تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ حضرت علی کی تربیت ملی، حضرت امام حسن کی تربیت تھی، اور آپ کی والدہ دیکھیں، آپ کی والدہ کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی والدہ کون تھی۔ تو دیکھیں کہ آپ کی جو والدہ تھی شہر بانو، آپ کی والدہ شہر بانو جو تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، بادشاہ کی بیٹی تھی، تو اس کے چونکہ شب و روز جو تھے بچپن سے جوانی وہاں پہ گزری تھی، شاہانہ طریقے پر ساری زندگی اس کی گزری، یعنی بچپن سے جوانی گزری۔ لیکن جیسے ہی امام حسین کی زوجیت میں آئی تو اس نسبت کا ایسا گہرا اثر ہوا
کہ ان پر درویشی غالب آ گئی اور ایسا اثر تھا کہ علم و معرفت کے دروازے کھل گئے، دنیا کی حقیقت ان کے سامنے آ گئی، اور امام حسین کی صحبت سے چند ہی دنوں میں وہ ایسی سنور گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل اہل بیت کا سلسلہ نئے سرے سے امام زین العابدین سے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام زین العابدین جو تھے وہ عطا فرمائے، وہ پیدا ہوئے۔ تو دیکھیں یہ شہر بانو جو تھی یہ سونے کے برتنوں میں فارس بادشاہ کے گھر یعنی اپنے باپ کے گھر کھانے والی، یہاں مٹی کے برتنوں کو انہوں نے پسند کیا۔ خصوصاً اس لیے بھی شہر بانوں کو نہیں بلایا جا سکتا کہ کربلا کے میدان میں وہ وفا کا انہوں نے حق ادا کیا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے شہر بانو میں تم سے راضی ہوں۔ دیکھیں کوئی شوہر اپنی بیوی سے اتنی بڑی بات کہہ دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اتنی بڑی بات کہ شہر بانو میں تم سے راضی ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی شاہانہ زندگی چھوڑی، آپ نے اپنی شاہانہ زندگی چھوڑی، میرے ساتھ نبھایا، میرے بچوں کی پرورش کی، آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑا صبر کیا، اور آپ کربلا کے میدان میں میرے ساتھ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ امام زین العابدین کو ساتھ لے لیں، وہ بیمار ہیں، ان کو ساتھ لے لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ اتنی پیاری بات شہر بانوں نے فرمائی، کہا میری اور میرے بچوں کی جان آپ پر قربان، آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، میں یہیں رہوں گی۔ امام حسین جانے لگے جب کربلا کے میدان میں، تو آپ نے فرمایا میں تو وہی بات کہوں گا جو ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے کہی تھی، یا حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہی تھی کہ خدا کے سپرد، میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں گئے اور جام شہادت نوش فرما دیا۔ تو یہ شہر بانو جو تھی یہ آپ کی والدہ تھی۔ تو امام زین العابدین جو تھے ان کو شرق و غرب جانتے تھے، امام حسین کے لخت جگر تھے۔ آپ کی دادی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا، آپ کے دادا شیر خدا علی المرتضیٰ وجہ الکریم، آپ کی والدہ شہر بانو، تو اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ جو شہر بانو جو تھی وہ آپ کی والدہ تھی، اور امام زین العابدین جو تھے ان کا اصل نام جو تھا وہ علی تھا۔ تو یہ سارے ان کے لقب تھے۔ تو دیکھیں کہ آپ کو چوتھے امام ہیں، تو آپ کے بارے میں وہ فخر ہیں، فخر دو جہاں کے، جو ناس ہیں مال کے کونوں مکان کے، صبر و استقامت کے عظیم پہاڑ ہیں، وہ جو دربار یزید میں شیر کی داڑھ ہے، عبادتوں کا مرکز، اللہ کو راضی کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے۔ دیکھیں حضرت امام زین العابدین 35 سال زندہ رہے، کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے۔ آپ کے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ ہر وقت روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور یوسف علیہ السلام بھی جانتے تھے نا کہ ان کے والد زندہ ہیں، دونوں جانتے تھے۔ 80 سال کی جدائی تھی، لیکن اتنے آنسو بہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اللہ نے ان کے لیے قرآن کے اندر آیتیں نازل فرما دی، سورۃ یوسف کے اندر سارا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو 70 لاشیں اٹھائی ہیں، 70 لاشیں۔ کربلا سے واپس لوٹے، کہنے لگے سارے بال سفید ہو چکے تھے غم کی شدت سے، پھر بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا کہ 70 کٹے ہوئے سر ہم کربلا سے چلے، کوفہ پہنچے، کوفہ سے دمشق گئے، پر وہ کہنے لگے میری ایک رات کی بھی تہجد ضائع نہیں ہوئی، اور نہ ہی میری پھپھی زینب کی۔ اتنا صبر اور سجدے کرنے والے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ عبادت کے بارے میں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں اور کچھ جہنم سے بچنے کے لیے، اور میں ان دونوں مقاصد کے لیے عبادت نہیں کرتا، میں تو صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ اللہ لائق محتاج نہیں ہے، وہ لائق عبادت ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
تو جب نماز پر کھڑے ہوتے اس سے پہلے جب وضو کرتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ میں بارگاہ خدا میں جا رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، چہرہ زرد ہو جاتا۔ ان کی کتنا پیارا یہ واقعہ ہے نا کہ حضرت علی اکبر کا قاتل جو تھا امام زین العابدین کے لنگر خانے میں 3 دن رہا، کھاتا پیتا رہا، بڑی آپ نے مہمان نوازی کی۔ جاتے ہوئے کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے آپ نے میری ایسی تیمارداری کی ہے۔ بڑا پیارا جواب دیا امام زین العابدین نے، فرمایا اپنے بھائی کے قاتلوں کو تو انسان پہلی نظر میں پہچان لیتا ہے، اپنے بھائی کے قاتلوں کو انسان پہلی نظر میں پہچان لیتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے میری ایسی تیمارداری کی؟ وہ کہنے لگے وہ تمہارا طریقہ تھا نا، وہ تمہارا وتیرہ تھا، اور یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ بیمار تھے یہ زین العابدین، تو ان سے دوبارہ یہ نسل چلنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو صبر، ہمت، حوصلہ دیا۔ کہتے جب یہ قصاب کے پاس سے گزرتے نا تو اس سے پوچھتے تھے کبھی ایسا جانور بھی ذبح کیا ہے جسے پیاسا رکھا ہو؟ کبھی ایسا جانور بھی ذبح کیا ہے جسے پیاسا رکھا ہو؟ قصاب کہتا نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی ایسا جانور ذبح کیا ہو جو پیاسا ہو۔ کہنے لگے میرے والد تو بھوکے پیاسے اس دنیا سے چلے گئے، میرے والد تو بھوکے پیاسے اس دنیا سے چلے گئے۔ آج حضرت امام زین العابدین کا جشن ولادت ہے، یہ دن ضرور یاد رکھنے چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ دنوں کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے، اس نعمت کو، اس کا نعمت کا ذکر کرو، اور یہ تو ہمارے لیے تحفے ہیں، یہ تو اہل بیت ہیں، ان سے محبت جو ہے اصل محبت یہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا اہل بیت سے محبت کرنا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔